بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أعني إذا كان الأول صفة لشيء أو خبرا لأمر أو صلة أو حالا فالثاني كذلك أيضا۔ اب ہم عطف بالحروف کی بحث پڑھ رہے تھے جو کہ دوسرا تابع تھا، دوسری فصل چل رہی تھی۔ عطف بالحروف کے بارے میں بتلا رہے ہیں کچھ مفید باتیں۔ فرمایا اور تو جان کہ ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، تو جان کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ جو معطوف ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، وہ اور معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید و عمر، اب یہاں پر جاءنی زید جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور عمر جو ہے یہ معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ پہلا اور معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ پہلا اور معطوف دوسرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ آنی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میری مراد اذا کان الاول صفتاً، جب پہلا صفت ہو، اذا کان الاول صفتاً جب پہلا صفت ہو، پہلا یعنی معطوف علیہ جب صفت ہو، لشیء کسی شے کے لیے، جب پہلا کسی شے کے لیے صفت ہو، خبراً لامر جب کسی امر کی خبر ہو پہلا، او صلتاً یا پہلا کسی کا صلہ ہو، او حالاً یا پہلا یعنی معطوف علیہ کسی کا حال بن رہا ہو، فالثانی کذالک ایضا تو دوسرا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ دوسرا بھی پھر کسی شے کی صفت بن رہا ہوتا ہے، یا کسی امر کی خبر بن رہا ہوتا ہے، یا صلہ یا حال بن رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں اب سمجھیں کہ جب پہلا کسی چیز کی صفت بن رہا ہو تو پھر دوسرا بھی صفت بن رہا ہوتا ہے۔ معطوف علیہ صفت بن رہا ہو تو معطوف بھی صفت بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید العاقل والعالم، آیا میرے پاس زید، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ عاقل اور عالم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جاءنی زید العاقل والعالم میں زید ہے موصوف، العاقل ہے صفت۔ اب العاقل پر عالم کو عطف کیا گیا ہے، تو جب عاقل صفت بن رہا ہے زید کی تو عالم بھی صفت بن رہا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی جا فعل نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی، زید موصوف، العاقل معطوف علیہ، و عاطفہ العالم صفت، موصوف صفت مل العاقل معطوف علیہ و عاطفہ العالم معطوف علیہ مل کر صفت، موصوف صفت مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو بہرحال اس مثال میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح زید کی عاقل صفت بن رہا ہے، اب عالم کا عطف چونکہ عاقل پر ہے تو عالم بھی صفت بنے گا۔ دوسرا انہوں نے بتلایا کہ جب معطوف علیہ خبر بن رہا ہو تو پھر معطوف بھی خبر بنتا ہے۔ جیسے زید عاقل و عالم، زید عاقل اور عالم ہے۔ اب یہاں پر زید مبتدا ہے، عاقل اس کی خبر بن رہا ہے، اور اس خبر پر عالم کو عطف کیا گیا ہے، تو جب عاقل خبر بن رہا ہے تو عالم بھی خبر بنے گا۔ تیسری چیز بتلائی کہ جب معطوف علیہ صلہ ہو تو معطوف بھی صلہ ہوتا ہے۔
اب جہاں اس کی مثال سمجھیں کہ قام الذی صلی و صام، کھڑا ہوا وہ شخص جس نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا۔ اب جہاں دیکھیں قام فعل، الذی اسم موصول، اب اسم موصول کا صلی جو ہے جس نے نماز پڑھی، صلی صلہ بن رہا ہے، اور وہ عاطفہ کے ذریعے ساما کو صلی پر عطف کیا گیا ہے، تو ساما بھی الذی کا صلہ بنے گا۔ تو ترکیب یوں گی، اسم الذی اسم موصول، صلی معطوف علیہ، وہ عاطفہ، ساما معطوف معطوف علیہ مل کر الذی کا صلہ، صلہ موصول مل کر قام کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ چوتھی چیز بتلائی کہ جب معطوف علیہ حال ہو تو معطوف بھی حال ہوتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، جاءنی زید مشدودا و مضروبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا اور مارا گیا تھا۔ اب یہاں پر زید ہے ذوالحال، اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے مشدودن کے ذریعے سے۔ اب مشدودن پر وہ عاطفہ کے ذریعے مضروبن کو عطف کیا گیا، تو مضروبن جب مشدودن حال تھا تو حال پر جب عطف کیا گیا، مشدودن حال تھا، یہ معطوف علیہ تھا، تو اس پر جب عطف کیا گیا تو مضروبن بھی حال بنے گا۔ تو یہی بتلایا کہ جب کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ میری مراد یہ کہ جب پہلا کسی شے کے لیے صفت ہو یا کسی امر کے لیے خبر ہو یا صلہ ہو یا حال ہو تو دوسرا بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی دوسرا بھی صفت، خبر، صلہ یا حال بنتا ہے۔ والضابطة فيه أنه حيث يجوز أن يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف وحيث لا فلا۔ اور اس میں ضابطہ یہ ہے، یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انہو حیث یجوز، کہ جب جائز ہو ان یقام المعطوف و مقام المعطوف علیہ، کہ معطوف کو رکھا جائے معطوف علیہ کی جگہ پر۔ اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ جب جائز ہو کہ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھا جائے، یعنی جب معطوف معطوف علیہ کے قائم مقام ہو سکے، جاز العطف، عطف کرنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی اوپر جو انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کر کے بتلایا تھا کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جب معطوف علیہ صفت، خبر، صلہ یا حال وغیرہ بن رہا ہو تو پھر معطوف بھی وہی چیز بنتا ہے۔ اب قاعدہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اس معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب معطوف معطوف علیہ کے قائم مقام ہو سکے، معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھا جا سکے تو عطف کرنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی معطوف علیہ کو اگر وہاں سے ہٹا دیں اور معطوف کو رکھ دیں، جیسے پیچھے جو مثالیں گزری، قام زید و عمر، اب قام زید میں معطوف علیہ زید ہے، اس کو ہٹا دو اور عمر کو اس کی جگہ پر رکھ دو، قام عمر، تو جب یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو ان دونوں کو عطف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ یہ ہے قائم مقام کا مطلب کہ معطوف علیہ کو ہٹا کر وہاں پر اگر معطوف کو رکھ دیں تو مراد درست ہو، فکرہ درست بنے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ وحیث لا فلا، اور اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا درست نہ ہو یا معطوف کو معطوف علیہ کے مقام پر نہ رکھا جا سکے، فلا، تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی پھر عطف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ ضابطہ بتلا دیا کہ جب معطوف معطوف علیہ کے قائم مقام ہو سکے تو عطف جائز ہوتا ہے، اور جب معطوف معطوف علیہ کے قائم مقام نہ ہو سکے تو عطف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا
والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز إن كان المعطوف عليه مجرورا مقدما والمعطوف كذلك نحو في الدار زيد والحجرة أمر. اور عطف والعطف آگے فرمایا جائز اور عطف جائز ہے. کب یا کس صورت میں؟ علی معمولے، دو معمولوں پر، عاملین مختلفین، جن کے دو مختلف عامل ہوں، یعنی ایسے دو معمول جن کے دو مختلف عامل ہوں ان پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے. ان کان المعطوف علیہ مجرورا، جب معطوف علیہ مجرور ہو، مقدماً مقدم، یعنی ایسے دو معمول جس کے دو مختلف عامل ہوں ان پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے، اگر شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ مجرور بھی ہو، مقدم بھی ہو. والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح ہو، یعنی جس کو اب عطف کیا جا رہا ہے اس میں بھی مجرور مقدم ہو. یہ حکم بتلا دیا، اب مثال بتلا رہے ہیں. نحو فی الدار زید والحجرۃ امر، جیسے گھر میں زید ہے اور حجرہ میں امر ہے. اب یہاں پر اس کو سمجھیں کہ فی الدار زید، اب یہاں پر دو معمول ہیں. ایک ہے الدار جس کا عامل ہے فی کی وجہ سے الدار مجرور پڑھا جا رہا ہے. دوسرا معمول ہے زید، اور زید مبتدا ہے، مبتدا مؤخر. اور ہم پیچھے پڑھائے ہیں کہ مبتدا میں عامل مانوی ہوتا ہے، یعنی یہاں پر مبتدا کا جو عامل ہے وہ ابتدا ہے، ابتدا کی وجہ سے وہ مرفوع ہوتے ہیں. تو دو معمول ہوئے، ایک الدار، دوسرا زید. اور ان دونوں معمولوں کے دو مختلف عامل ہیں. پہلے معمول الدار کا عامل ہے فی، دوسرے معمول زید کا عامل ہے ابتدا. تو اوپر یہی بتلایا کہ دو ایسے معمول کہ جن کے دو مختلف عامل ہوں ان پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے. تو اب فی الدار زید پر عطف کرنا جائز ہے، کس کا؟ والحجرۃ امر، امر حجرہ میں ہے، یعنی اگلے جملے کو اس پر عطف کرنا جائز ہے. اب شرط بھی کیا فی الدار زید میں پائی جا رہی ہے؟ دو معمول تو ہیں اور ان کے دو مختلف عامل بھی ہیں. اب شرط بھی یہاں پر پائی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، اگر معطوف علیہ مجرور مقدم ہو. اب جہاں پر فی الدار زید میں فی الدار یہ مجرور ہے اور مقدم ہے. فی الدار میں شرط یہ بتلائی کہ ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، کہ معطوف علیہ جس پر عطف کیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ فی الدار زید معطوف علیہ ہے اور والحجرۃ امر کا فی الدار زید پر عطف کیا گیا ہے. تو فی الدار زید معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف علیہ مجرور ہے اور مقدم ہے، یعنی فی الدار جو کہ مجرور ہے اس کو مقدم بھی کیا گیا ہے. تو شرط بھی پائی جاتی ہے، دو مختلف معمول بھی ہیں اور دو معمول ہیں ایسے کہ دو ان کے مختلف عامل ہیں، تو اب اس پر عطف کرنا جائز ہوگا. اور آگے جو فرمایا والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح ہو، یعنی معطوف میں بھی الحجرۃ امر میں بھی اسی طرح ہو کہ معطوف علیہ جو ہو وہ مجرور جو ہو وہ مقدم ہو. الحجرۃ امر پر مقدم ہے، الحجرہ جو مجرور ہے امر پر مقدم ہو رہا ہے.
تو جب معطوف بھی اسی طرح ہو کہ اس میں بھی مجرور مقدم ہو اور معطوف علیہ میں بھی مجرور مقدم ہو، کہ فی الدار مجرور تھا مقدم تھا، تو جب شرط بھی پائی گئی تو اب الحجرت امر کو فی الدار زید پر عطف کرنا یہ جائز ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب دو معمول ہوں، جیسے دار اور زید دو معمول ہیں اور ان کے دو مختلف عامل ہوں، دار میں فی عامل ہے، زید میں ابتدا عامل ہے، تو اس پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے کہ جب معطوف علیہ، جیسے فی الدار زید، اب یہ معطوف علیہ ہے اور الحجرت امر یہ معطوف ہے، اب معطوف علیہ میں مجرور مقدم و شرط یہ ہے، تو معطوف علیہ جو ہے فی الدار زید، اس میں مجرور فی الدار مقدم بھی ہے، یہ شرط بھی پائی جاتی ہے، اور والمعطوف کذالک، یعنی معطوف میں بھی مجرور مقدم ہو، معطوف ہے الحجرت امر اور الحجرت امر میں بھی مجرور الحجرہ مقدم ہے، تو ان کا عطف کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ وفی، اب یہاں پر دیکھیں کہ الحجرہ کا عطف ہے دار پر اور امر کا عطف ہے زید پر، یعنی دار جو ہے یہ معطوف علیہ بنے گا، حجرہ معطوف بنے گا، زید معطوف علیہ بنے گا، تو امر بھی معطوف بنے گا، تو الحجرہ کا عامل فی امر، چونکہ زید پر عطف کیا گیا ہے تو زید کا جو عامل تھا ابتدا تھا، تو یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے فرمایا وفی هذه المسألة مذہبان آخران، اور اس مسئلہ میں دو دوسرے مذہب بھی ہیں، دو دیگر مذاہب بھی ہیں، وہما، اور وہ دونوں مذاہب یہ ہیں کہ ان یجوز مطلقاً عند الفرائع، کہ مطلقاً جائز ہے امام فرع کے نزدیک، یعنی امام فرع کے نزدیک اگر دو معمول ہوں جن کے دو مختلف عامل ہوں تو مطلقاً جائز ہیں، ان میں کسی قسم کی شرط کی ضرورت نہیں ہے کہ مجرور معطوف علیہ مجرور مقدم ہو اور معطوف میں بھی مجرور مقدم ہو، اس کی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یجوز مطلقاً عند سیبویہ، اور امام سیبویہ کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں ہے، امام فرع کے نزدیک تو مطلقاً جائز ہے، شرط کی ضرورت نہیں، امام سیبویہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہی نہیں ہے، جب دو معمول ہوں اور ان کے دو مختلف عامل ہوں تو ان پر عطف کرنا امام سیبویہ کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ صاحب ہدایت النحو اور صاحب کافیہ کا مذہب یہی ہے کہ جائز ہے لیکن شرط کے ساتھ جائز ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔